اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک نحل آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 102، 94 سے 102. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو مکر و فریب کے لیے، مکاری کے لیے آپس میں استعمال مت کرو، اس کا ذریعہ مت بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیر جمے ہونے کے بعد اکھڑ جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہیں بھی برائی کا مزہ چکھنا پڑے گا. بما صددتم عن سبیل اللہ، اس سزا میں کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. اب اس آیت میں ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو قسموں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جو افراد آپس میں مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ آپس ہی میں اگر دیکھیں تو کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، اعتماد مجروح ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ ایک ایسا مسلمان ہے کہ جو قسم بھی کھاتا ہے اور اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے. قسم کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کو گواہی کے طور پر پیش کرنا. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ اس بات کے اوپر گواہ ہے. اور پھر اگر وہ جھوٹی قسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اس کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کہ یہ خدا کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، خدا کو ایک جھوٹی گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص ابھی ایمان میں کامل نہیں ہوا ہے اور اگر ایمان میں وہ مضبوط نہیں ہوا ہے اور بس ظاہری طور پر ہی اس نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے قدم جو ہیں وہ پھسلیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ بھی اگر اس کے کردار کو دیکھیں گے تو اسلام کے بارے میں ایک بری رائے قائم کریں گے کہ جب ماننے والے ایسے ہیں تو پھر دین کیسا ہوگا. اس کے نتیجے میں جو رغبت دین کو قبول کرنے کی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جو وبال آ سکتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ یہ افراد و زمانے کے اندر بھی اس طرح کے جرائم کے ارتکاب میں تھے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کو تنبیہ کرنا پڑی اور اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو. بٹ نیچرل جتنی بھی قیمت حاصل کر لی جائے، چاہے پوری دنیا ہی مل جائے، اللہ کے عہد کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہی شمار کی جائے گی. اس لیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے. جو آگے آ بھی رہی ہے بات انما عند اللہ ہوا خیر، کہ بس جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو اس بات کو جانو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ بالآخر فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جب دوام ہی خدا کو ہے، وہی ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر اس کے بعد انسان یہاں اگر کچھ بھی کر رہا ہے اسے خدا کے ساتھ جوڑ دے، جس کو کہا جاتا ہے کہ قربتاً اللہ اس کام کو انجام دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چیز پھر بقا حاصل کر لے گی، اس لیے کہ وہ خدا کے پاس پہنچ گئی، اور جو چیز خدا کے پاس پہنچ گئی پھر اس کو فنا نہیں ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم یقیناً جزا دیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صبر کیا. کیا جزا دیں گے؟ اجرہم، ان کا اجر دیں گے. کس طرح سے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال انجام دیا کرتے تھے اس میں سے جو بہترین عمل ہوگا اس کے مطابق اس کی جزا ان کو دی جائے گی. یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جزا دی جائے گی وہ بہتر ہوگی اس عمل سے کہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مگر ایک اور ترجمہ کہ جس کو بہت سارے مفسرین نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اعمال انہوں نے کیے یا تو وہ کوالیفائی کرتے ہیں
خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، یا وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے. یعنی اب اگر دکھاوے ریاکاری کے لیے ہوا ہے وہ کام، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ عمل صالح ہوا ہی نہیں. لیکن اگر عمل صالح ہے، وہ قربتاً اللہ ہے، تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم اسے قبول کرے گا. مگر کیا یہ سارے اعمال جو قربتاً اللہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی لیول پر ہوتے ہیں؟ انسان نماز پڑھتا ہے، ہر نماز وہ قربتاً اللہ پڑھتا ہے، مگر قربتاً اللہ پڑھی جانے والی نمازیں بھی ایک برابر نہیں ہوتی. کبھی ایک نماز میں انسان بہت انوالو ہوتا ہے، کبھی ایک نماز بس اس نے اپنا واجب پورا کر لیا. یہاں پروردگار عالم بشارت یہ دے رہا ہے کہ جو ہم عمل کی جزا دیں گے تو جو بہترین عمل کیا ہوگا اس کو بنیاد بنا کر اسی کے معیار پر دوسرے اعمال کی بھی جزا ان کو دے دیں گے. یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ انسان نے اگر دوسرے اعمال جو انجام دیے ہیں، درست ہے کہ وہ قربتاً اللہ ہیں، مگر سپیریئر کوالٹی کے نہیں ہیں، انفیریئر کوالٹی کے ہیں، تو پروردگار عالم ان کے ثواب اور جزا کے موقع پر جو سپیریئر عمل اس نے انجام دیا تھا اسی کے مطابق اس کی بھی جزا دے دے گا. یہ پروردگار کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے. پھر اس کے بعد ایک معیار بیان کیا گیا کہ من عمل صالحا، جو عمل صالح کو انجام دے، نیک اعمال کو جو بھی کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یعنی یہ وہ جو ذہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا معاملہ کہ اگر عورت ہے تو عورت تو پتہ نہیں انسان بھی ہے یا نہیں ہے، یا بس اسے مردوں کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے اور ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے. اس کو یہاں پر پروردگار عالم نے بالکل ایک شٹ اپ کال دی ہے کہ عمل صالح مرد کرے یا عورت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. جنس کون سی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیکس کون سا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مومن ہے اور اس نے عمل صالح کو انجام دیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو یقیناً وہ زندگی دیں گے جو حیات طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی ہم اس کو دیں گے. حیات یعنی زندگی، طیبہ یعنی پاکیزہ. اس زندگی میں سیٹسفیکشن ہے، اس زندگی کے اندر تکبر نہیں ہوگا، اس زندگی کے اندر قناعت ہوگی، اس زندگی کے اندر حسد نہیں ہوگا. یہ جو انسان زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر، اس کو اگر سیٹسفیکشن مل جائے، ایک اطمینان مل جائے، تو پھر یقیناً ایک بہت بڑی دولت ہے. بعض روایات کے اندر اس کے ایک رخ کو مصداق کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے قناعت کو، کنٹینٹمنٹ کو حیات طیبہ سے تعبیر کیا ہے. تو ایک دنیا میں اجر ہے اور دوسرا اجر جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے آخرت کے اندر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو یقیناً اجر دیں گے جزا کے طور پر ان کے بہترین اعمال کے مطابق. یہ پھر وہی والی بات اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. وہاں پر صبر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا، صبر کی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو جزا دیں گے، ان کا اجر دیں گے، اور جو بہترین عمل و انجام دیا کرتے تھے اس کے مطابق ان کو اجر عطا کیا جائے گا. تو دنیا میں زندگی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ہو گئی، اور آخرت کے اندر ان کا جو اجر ہے وہ محفوظ بھی ہے اور بہترین عمل کے مطابق ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب تم قرآن پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے لگو، شروع کرو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگو اس شیطان کے شر سے جو راندہ ہوا ہے، جس کو نکال دیا گیا، من الشیطان الرجیم، وہ ابلیس کے جس کو مردود قرار دیا گیا تھا، جس کو نکال دیا گیا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی اب یہ جو ہمارے پاس ایک تعلیم، جو ایک طریقہ کار ادب بن گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے باقاعدہ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی اگر آپ روٹ دیکھیں تو یہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے متوجہ کیا. اب ظاہر ہے کہ انسان شیطان کو نہیں دیکھ رہا، شیطان انسان کو دیکھ رہا ہے، لیکن انسان خدا کو بھی نہیں دیکھ رہا، خدا انسان کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا شیطان کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اب اس غیبی دشمن کے مقابلے میں غیبی مددگار کون ہے؟ وہ پروردگار عالم خود ہے. پروردگار عالم کی پناہ حاصل کرو شیطان کے مقابلے میں. اور پھر یہ بھی طے ہے کہ شیطان زبردستی تو گمراہ نہیں کر سکتا. یہی بات آگے آ رہی ہے کہ انہ لیس لہ سلطان، یعنی تم پریشان مت ہونا کہ تم یہ سمجھو کہ وہ دشمن ہے تو اب دکھتا بھی نہیں ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. تو ایک تو یہ کام کر سکتے ہو کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو. اور دوسری بات یہ سمجھ لو انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کہ اس کا کوئی قابو نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ علی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی تم
مجھ سے جڑ جاؤ، مومن بن جاؤ اور مجھ پر بھروسہ کرو، تو پھر تم پر شیطان کے وسوسے یقیناً اثر انداز نہیں ہو پائیں گے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا بس تو انہی پر چلتا ہے، اس کا قابو تو انہی پر چلتا ہے، الذین یتولونہ، جو اسے دوست رکھتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ شرک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی تم اس سے پینگے بڑھاؤ گے تو وہ تمہارے اندر پینیٹریٹ کر سکے گا، ورنہ اگر تم اس سے فاصلہ رکھو گے، ڈس اون کرو گے اور خدا کی پناہ میں آ جاؤ گے، ایمان رکھو گے، توکل کرو گے، تو پھر شیطان تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آگے پروردگار عالم نے ایک وسوسے کے بارے میں متوجہ کیا، اور وہ وسوسہ کیا تھا؟ شریعتوں میں ہم جانتے ہیں ناسخ ہے، منسوخ ہے، پچھلی شریعت منسوخ ہوئی اور اب یہ شریعت جو ہے وہ آخر تک چلے گی، اور اس شریعت کے اندر بھی بعض احکام کو منسوخ کیا گیا اور دوسرے احکام کو لایا گیا۔ تو بہت سے افراد نے شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو کر یہ اعتراض کیا خود پیغمبر اکرم کے اوپر کہ ایسا کیوں؟ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا، پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کی بحث میں بھی اس پر بات ہوئی، یہاں پر پھر پروردگار عالم نے اس کو پیش کیا اور بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بدلنا آیتن مکانا آیتن، کہ جب ہم بدل کر لے آتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، واللہ عالم بما ینزل، اب درمیان میں پروردگار نے یہ سمجھایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا نازل کرنا ہے، وہ جو اتارتا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ مگر انہوں نے کیا اعتراض کر دیا؟ قالوا انما انت مفتر، اس نے کہا تم تو بس اپنے دل سے گھڑتے ہو، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ حکم صحیح تھا تو اس کو منسوخ کیوں کیا گیا، اور یہ حکم اگر صحیح تھا تو اس کو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی چیز کو نافذ کرنا ہے تو آہستہ آہستہ گریجولی کسی چیز کو نافذ کیا جائے گا۔ کبھی یہ ہوگا کہ ایک حکم دیا جائے گا اور اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حکم کو لایا جائے گا جو آلریڈی پلان کا حصہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، کہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے۔ روح القدس کون ہے؟ بظاہر یہاں پر جناب جبریل ہی مراد ہیں کہ جو وحی لانے کے کام پر مامور تھے۔ من ربکا، آپ کے رب کے پاس سے روح القدس لے کر اسے نازل ہوئے ہیں، بالحق، اور بالکل حق برحق لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اب پھر نوٹ کیجئے، خدا نے اگر درمیان میں روح القدس کو وسیلہ بنایا ہے تو آپ کو اور مجھے اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ڈائریکٹ اس وحی کو نازل کرے اور چاہے تو روح القدس کے ذریعے سے نازل کریں۔ یہ سب پروردگار عالم کے کارندے ہیں، پروردگار عالم کے خدمتگار ہیں، جبکہ خدا ان کا محتاج قطعاً نہیں ہے، مگر وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اس طرح سے بھی وسیلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یعنی وہ جو ایمان لا چکے ہیں تو یعنی دل سے مومن ہو گئے، تو اب وہ دل سے مومن ہو گئے تو اب قرآن مجید ان کو کیا فائدہ دے گا؟ فائدہ یہ دے گا کہ ان کو اسٹیٹ فاسٹنس، اسی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی۔ وہدن و بشرا للمسلمین، اور ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان پوری طرح سے سر تسلیم خم کر لے تو وہی ایمان بن جائے گا، مگر ایک مسلم جو صرف اصطلاح کے طور پر ہوتا ہے کہ ابھی اس نے اسلام کی جاذبیت کو مثلا محسوس کیا ہے، قبول کر لیا ہے، لیکن پوری طرح سے دل سے وہ اس راہ پر آیا نہیں ہے، تو پھر یہ ہدایت اس کو فراہم کرے گی اور خوشخبری دے گی تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بھی ان صاحبان ایمان میں شامل ہو جائیں جن کا ذکر پہلے آیا تھا۔ آیت نمبر 102 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔